الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے. وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا. سامعین محترم، الحمدللہ تعالی اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ چند ایک خطبات آخرت کے حوالہ سے آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں. گزشتہ خطبہ جمعہ جو تھا وہ بنت حوا، وہ آدم کی بیٹی اور بیٹیاں کے جو جنت میں جائیں گی، ان کی شان، ان کی اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں اہمیت کو اللہ کی مدد کے ساتھ بیان کیا. آج کی نشست و مجلس میں چند ایک ایسے اعمال کے جن کے کرنے سے اہل ایمان جہنم میں چلے جائیں گے. وہ تقریباً 15 سے 16 بحمد اللہ تعالی اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے آج کی نشست میں اس نیت اور اس غرض سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ ان کو نوٹس میں لاتے ہوئے بچنے کی کوشش کریں کہ ایمان ہونے کے باوجود بھی، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے باوجود، محمد عربی کو محمد رسول اللہ آخری نبی ماننے کے باوجود بھی اگر ہمارے اندر وہ اعمال پائے گئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی وحی کے ساتھ اس بات کی خبر دی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اس سے پہلے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو بیان کیا. غالباً سورہ توبہ کی آیت نمبر 21 ہے. اللہ فرماتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں کا
کہ جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا ومساکن طیبہ، کہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور بہترین پاکیزہ صاف ستھرے گھر پائیں گے اور ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہیں گے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی خوشخبری ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے جنت میں جب ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی جو جنت کی نعمت ہوگی وہ اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ خالق و مالک فرماتا ہے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقول لأہل الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالی جنت والوں کو مخاطب کرے گا، اے جنتیوں، جنتی جواب میں کہیں گے فیقولون، کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، ساری کی ساری خیر آپ کے ہاتھ میں ہے، حکم کیجئے۔ اللہ فرمائے گا حل رضیتم، کیا راضی ہو؟ فیقولون، سب ایک آواز میں بول اٹھیں گے وما لنا لا نرضى یا ربی، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے مشکل کشا، اے ہمارے داتا و گنج بخش، بگڑی بنانے والے، ہم کیوں نہ راضی ہوں گے؟ جنت میں آ کر بھی ایمان والا راضی نہ ہوگا۔ وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا، آپ نے ہمیں ہر وہ چیز عطا کر دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی، اب بھی ہم راضی نہیں ہوں گے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام زبان نبوت سے فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا الا اوتیکم افضل من ذلک، جو کچھ بھی تمہیں جنت سے ملا ہے ان میں سے سب سے زیادہ جو سب سے فضیلت والی چیز ہے آپ لوگوں کو نہ دوں۔ سارے کے سارے جنتی کہیں گے اے رب ہمارے وہ کون سی چیز ہے جو جنت کی تمام نعمتوں سے سب سے زیادہ فضیلت والی ہے؟ احل علیکم رضوانی، آج میں تم سب کے اوپر راضی ہو چکا ہوں، اور آج کے بعد اللہ فرماتا فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے آج کے بعد ہمیشہ کے لیے میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تم سے بڑی کامیابی اللہ خالق و مالک سورہ توبہ کی آیت نمبر 21 میں اس بات کو بیان کرتا ہے، قرار دیتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو اس جنت کو پانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ پانے کے لیے ہمیں مومنوں کی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ جتنے بھی اعمال ہیں جنتیوں کے، ان کے کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان اعمال سیئہ سے بھی بچنا ہوگا کہ جن کے کرنے سے جہنم کی وعید اللہ کے نبی نے بیان کی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی جو گزارش میں کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ جو بندہ جھوٹی قسم کھا کر مسلمانوں کے مال کو ہڑپ کرنے والا ہے، بس اوقات ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے دو گروہوں میں، دو پارٹیوں میں، دو بھائیوں میں، دو دوستوں میں کسی مال کے حاصل کرنے میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اب کسی ایک کے اوپر نیا پڑ جاتا ہے، جی نیا دے دو، قرآن پہ حلف دے دو تو یہ مال آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو جو بندہ جھوٹی قسم کھا کے، جھوٹا نیا دے کے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یا قرآن سر پہ اٹھا کے یا زبانی کلامی یہ کہہ کے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ پراپرٹی میری ہے، یہ مال میرا ہے، میرا رائٹ ہے اس کے اوپر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ ایسا کام کرے گا وحرم علیہ الجنہ، جنت اس کے اوپر اللہ خالق و مالک حرام کر دے گا۔ ایک صحابی کہنے لگے فقال له رجل، ایک بندے نے کہا وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول وہ چیز اگر بالکل معمولی سی بھی ہوئی تو بھی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ پیلوں کے درخت کی ایک ٹہنی بھی ہوئی جو اس نے ناجائز کسی کی ہڑپ کی تو اللہ خالق و مالک اس کے بدلے میں بھی اس کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں مال کہاں سے آ رہا ہے، ہمارے کاروباری ذرائع کون سے ہیں، ہماری زبان کی بارگیننگ کیسی ہے، ہمیں اپنی اموال کا، اپنی پراپرٹیوں کا، اپنے بینک بیلنس کا، اپنی فیکٹریوں کا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ کیا اس کے اندر کسی کے رائٹ تو نہیں؟ اگر ہے نمازیں بھی ہوں گی، حج بھی ہوگا، زکات بھی دیں گے، عمرے بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے۔ اگر یہ ساتھ کام ہوا تو اللہ کے نبی نے زبان نبوت سے اس بات کی خبر دی ہے اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، جہنم اس کے اوپر اللہ خالق و مالک واجب کر دے گا اور جنت حرام کر دے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابی بکر رضی اللہ عنہ، یہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ جسد غذی بالحرام، وہ جسم، وہ باڈیاں جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی جو حرام کمائی سے پلی بڑی ہوں گی۔ بڑا پیار ہے ہماری اپنی بچیوں سے، ہمارے بچوں سے، بڑی محبت ہے، جیتے نہیں ان کے بغیر۔
بغیر بے چین ہو جاتے ہیں آنکھوں سے اوجھل ہونے پر. کانٹا بھی چبھ جائے تو باپوں کو رات کی نیندیں حرام کرنا پڑتی ہیں. نہ جانے کہاں کہاں پہ ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے اپنے بچوں کی خوشحالی کے لیے. کبھی یہ بھی میں نے سوچا ہے کہ میں کون سی کمائی کھلا رہا ہوں ان کو؟ یہ جو میری اولادیں جوان ہو رہی ہیں کون سا کھاتے ہیں, کون سا پیتے ہیں, کون سا پہنتے ہیں؟ کتنی خواہ مرضی محبت کر لیں, اگر ہمارے کاروباری ذرائع حرام کے ہیں اور حرام کا لقمہ ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں لا يدخل الجنہ, نہیں جنت میں داخل ہوں گے جسد, وہ جسم, وہ اجسام غذی بالحرام, جو حرام غذائیت سے پلے بڑے ہوں گے. تو اپنے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ہمیں حرام کے تمام ذرائع کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے ٹھوکر مار دینا ہوگی. نیک اعمال صالح کریں اور اعمال سیئہ سے بچیں تو پھر اللہ خالق و مالک کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ جنت کے اندر ملے گا. پھر ہم مومنوں کی اور مومنات کی صف کے اندر کھڑے ہوں گے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ, تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے. العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ کا نافرمان, اپنے ماں باپ کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو اونچی کرنے والا, اپنے ماں باپ کی جائز ترین احکامات کو ٹھوکر مارنے والا, اپنے ماں باپ کے سامنے بدتمیزی سے پیش آنے والا, نافرمانی کرنے والا. اللہ کے نبی زبان نبوت سے فرماتے ہیں اللہ خالق و مالک ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. اور شرم آنی چاہیے مجھے کہ جس باپ کی پشت سے میں نکلا ہوں, جس باپ کے نطفے سے اللہ خالق و مالک نے مجھے جسم عطا کیا ہے, اور جس ماں کے پیٹ کے اندر میں نے پرورش پائی ہے, جس ماں نے مجھے جنم دیا ہے, ان کا نافرمان, ان کی بے ادبی. میں اکثر کہا کرتا ہوں باپ اگر جہنمی بھی ہوگا تمہارے لیے جنت کا دروازہ وہی ہے. ماں اگر گہباہ بھی ہو, فاحشہ بھی ہو, بے حیا ہو, بے پردہ ہو, نماز کی تارک ہو, اے بیٹیو, اے بیٹو, تمہارے لیے اللہ خالق و مالک نے جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی ہے. خود بے شک وہ جہنم میں چلی جائے. اپنے ماں باپ کے اعمال, ان کی بدکرداریاں, ان کی اللہ اور اس کے رسول کی بغاوتوں کو دلیل بنا کے ان کی خدمت کرنا نہ چھوڑنا. کسی صحابیہ نے پوچھا کہ میری ماں مشرکہ ہے, اور مشرک کی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں جانتے ہو کیا ہے؟ پاخانے کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے اس سے بھی کہیں گٹیا ہے مشرک. بیٹی پوچھتی ہے اللہ کے رسول میری ماں اس کے نگری کی ہے تو میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا نعم, ہاں تم نے صلہ رحمی کرنی ہے. کیا ہماری مائیں ان سے بھی زیادہ گئی گزری ہیں؟ اللہ معاف فرمائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں باپ کا ماں کا نافرمان, ان کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا, ان کے سامنے بدتمیزی سے پیش آنے والا, اللہ خالق و مالک اپنی عبادات کی پرواہ کیے بغیر ان کو جہنم کے اندر پھینک دے گا, جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. اور اسی حدیث کے اندر دوسرا نمبر ان لوگوں کا ہے وہ دیوس. آپ نے فرمایا دیوس وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. بلکہ ایک اور حدیث کو ملا لیں تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا کہ دیوسوں کا داخلہ جنت میں ممنوع ہے. دیوس کون ہے؟ جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی محرم خواتین بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ماتھے پہ بل نہ پڑے, وہ غصہ نہ ہو, وہ منع نہ کریں, خاموشی اختیار کریں, آنکھوں کو بند کر لیں, کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں, یہ بغیرت انسان. دیوس عربی کا لفظ ہے, جس طرح باقی قرآن کا تمام کی تمام احادیث کا اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے ترجمہ کرتے ہیں. کسی سے بھی پوچھ لو دیوس کا ترجمہ کیا ہے. دیوس کا ترجمہ بے غیرت ہے, بن سور کے بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے, باپ نے بیٹی کو ساتھ دیا ہوا ہے اور بیوی کو خامن ساتھ دیے پھرتا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے نبی فرماتے یہ دیوس ہے, جنت میں داخل نہیں ہوگا. میں آپ اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہمارا شمار ان دیوسوں بے غیرتوں کے اندر تو نہیں ہوتا. اللہ ہمیں غیرت عطا فرمائے. اسی حدیث کے اندر تیسرا نام, ایسی خواتین جو مردوں کی مشابہ اختیار کرتی ہیں, مردوں جیسی کٹنگ کروانا, مردوں جیسے لباس پہننا, مردوں جیسی بے باکی کے ساتھ غیر محرم مردوں سے باتیں کرنا, مردوں جیسے کام کرنا. تو جو خواتین بے شک اتنی مرضی ہو, عبادت گزار کیوں نہیں, مردوں کی مشابہ اختیار کرتی ہیں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. عن محمد ابن جبیر رضی اللہ عنہ, یہ اپنے والد گرامی سے بیان کرتے ہیں, ان کے باجان کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع, قطع کرنے والا, کاٹنے والا رشتہ داریوں کو, رحم کو, جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا. رحم کے رشتے کون سے ہیں؟ باپ کی وجہ سے وجود میں آنے والے تمام کے تمام رشتے, وہ دور کے ہوں وہ قریب کے ہوں, سب رحم کے رشتے ہیں. ماں کی وجہ سے رشتے وجود میں آنے والے وہ دور کے ہوں قریب کے ہوں, سب رحم کے رشتے ہیں. بیوی کی وجہ سے رشتے وجود میں آنے والے وہ دور کے ہوں قریب کے ہوں, سب رحم کے رشتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹوک بات بیان فرمائی. آپ نے فرمایا لا يدخلون الجنہ قاطع, قطع کرنے والا, رشتہ داریوں کو توڑنے والا. میرے جنازے پہ نہ آئی. دنیا داری اور گھٹیا ترین چیز کے پیچھے رشتہ داروں کو چھوڑنے والا, توڑنے
کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، اللہ کے نبی فرماتے جنت کے اندر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ دوسری حدیث کو ملا لے تو جمعرات اور سوموار کو اللہ کے ہاں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ سب کے قبول کر لیتا ہے، لیکن کچھ بدنصیب اور بدبخت ایسے ہوتے ہیں، ایسی ہوتیاں ہیں کہ جن کے روزے، جن کی نمازیں، جن کی تلاوتیں، جن کے خطبات سننے اور جن کی نیکیاں، جن کے سارے مسجدیں بنوانا، چلانا، آباد کرنا، سب کے سب معلق کر دیے جاتے ہیں۔ سائڈ پہ کر دو۔ کیوں سائڈ پہ کر دو؟ وہ لوگ ہوں گے جو مسلمانوں سے 3 دن سے زیادہ اپنی بات کو قطع کرنے والے ہوں گے۔ اگر مجھے نمازوں کی پرواہ کرنی ہے، اگر میں اللہ خالق و مالک کی جنت میں داخلہ چاہتا ہوں، اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ میں دیکھنا چاہتا ہوں اور ابدی زندگی وہاں پہ چاہتا ہوں، ساری کی ساری نعمتیں چاہتا ہوں، تو پھر مجھے آج اپنے جذبات کو، اپنی انا کو، اپنی غیرت کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر قربان کر کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہوگی۔ صلہ رحمی یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو آپ بھی جواباً نیکی کریں۔ صلہ رحمی وہ ہے کہ رشتہ دار آپ سے قطع رحمی کرے، آپ صلہ رحمی کریں۔ رشتہ دار آپ کو گالی دیں، جواب میں آپ ان کو دعائیں دیں، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیں، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور عن معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے میں نے اللہ کے نبی کو سنا، یقول آپ فرما رہے تھے ما من وال یلی رعیۃ من المسلمین فیموت وهو عاش لهم الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حاکم ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، ٹاؤن کا پریزیڈنٹ ہے، محلے کا چیئرمین ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، جھوٹ بکتا ہے، ان کے اموال، ان کے فنڈ کے اندر خیانت کرتا ہے، اپنی رعایا کے ساتھ بددیانتی کرنے والا، اپنی رعایا کو دھوکہ دینے والا، وہ حاکم ہو، وہ ملک کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وہ ایم این اے ہو، وہ ایم پی اے ہو، وہ کسی محلے کا چیئرمین ہو، وہ کونسلر ہو، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اس لیے لمحہ فکریہ ہے، پہلے نمبر پہ تو بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سامنے رکھے، غالباً 10 بندوں کی بات ہے کہ جس کے ماتحت 10 بندے ہوئے یا اتنے ہوئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دہاڑے وہاں پہ پیش ہوگا تو جب تک سارے لوگوں کے جواب نہ دے پائے گا اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ یوں ہی تو نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت کے اندر راتوں کو گشت کیا کرتے تھے اور بوجھ اٹھانے والوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے اور اپنا بوجھ کسی کو نہیں اٹھوایا کرتے تھے۔ اگر کسی نے کہا کہ میں اٹھا لیتا ہوں، جواب میں یہ تھا کل قیامت کے دہاڑے بھی تو میری گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا۔ اے سوسائٹی کے صدروں، پریزیڈنٹوں، اے عہدے داروں، لمحہ فکریہ ہے، محاسبہ کر لو۔ نمونہ رول ماڈل دو تو اللہ کے نبی کو، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رول ماڈل لو کہ انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو حکمران اپنی رعایا کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کرتا ہے، ان کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے اوپر اللہ خالق و مالک حرام کر دیتا ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر۔ 3 کام اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا احسان کر کے جتلانے والا، اور یاد نہیں ہوں اودوں سے بڑا پریشان ہو کے آیا تھا، میں نے آپ کا کام نہیں کیا تھا، بس خلاص کچھ پلے نہیں، الٹا جہنم کیا تھا نیکی کی حرص پہ، لیکن 10 20 30 40 50 برس پر اگر بعد میں اس کو جتلا دیا ہے، نیکی ختم، جہنم لازم۔ نیکی کر اور دریا میں ڈال، بڑی اچھی مثال کسی نے دی، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نیکی کر اور دریا میں ڈال، نیکی کرو اس مائنڈ پہ کہ جس کے اوپر احسان کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ شر سے پیش آئے گا، اس بنیاد پہ نیکی کرو۔ نیکی کرنے کے بعد کسی سے خیر کی امید نہ رکھو، یہ بنیاد ہے نیکی کی حفاظت کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت اس کے اوپر حرام ہے جو احسان تو کرتا ہے، نیکی تو کرتا ہے، لیکن اس کو دوسروں کو جھٹلا دیتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر نیکی کی تھی۔ دوسرے نمبر پہ والدین کا نافرمان ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا، مسلسل پیتا ہے، بدبخت مسلسل پیتا ہے، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا، شراب پینے والا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ لا يدخل الجنۃ، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا
کون سا شخص جو اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے. ذرا جائزہ تو لیں کہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے 10 20 جو گھر ہیں یہ میرے اوپر راضی بھی ہیں کہ نہیں. ایک گھر بھی جائز بنیادوں پہ ہمارے ساتھ ناراض ہوا، اللہ کی قسم اللہ خالق و مالک ہمارے لیے جنت کو حرام کر دے گا. جتنی خواہ مرضی خطابت کر لو، جتنے خواہ مرضی خطبے دے لو، تقریریں کر لو، امامت کر لو، قرآن پڑھ لو، اور جتنی مرضی مسجدیں بنوا لو اور آباد کروا دو، جتنی مرضی نیکیاں کر لو، جتنے مرضی حج کر لو، ایک ہمسایہ اگر تنگ ہوا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت حرام ہے. اب اٹھائیے ان 2 خواتین کا واقعہ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ تہجد گزار ہے، اشراق بھی پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ بے انتہا کرتی ہے، بڑی نیکیاں ہیں، کمال کی خاتون ہے، با پردہ ہے، با شرع ہے، با حیا ہے، با شرم ہے، با دین ہے. لیکن اللہ کے رسول اس کے گوانڈی جو ہیں، اس کے پڑوسی، اس کے ہمسائے اس کی زبان کی وجہ سے بڑے تنگ ہیں. آپ نے فرمایا ہی فی النار، جہنم میں جائے گی. کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی. بتائیے تہجد کی کتنی فضیلت ہے. فرائض و واجبات کو اچھے طریقے سے ادا کرنے والے کو اللہ خالق و مالک نے اپنا ولی قرار دیا ہے، تو اللہ اپنے یاروں کو بھی جہنم کے اندر پھینک دے گا اگر پڑوسی کو تنگ کیا تو. اللہ اپنے یارانے کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ اپنی پوجا پاٹ کی پرواہ نہیں کرے گا. پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، جبرائیل آتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول ٹیک لگائے ہوتے ہیں، سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ آج کہیں جبرائیل پڑوسیوں کو وراثت کے اندر حصے دار نہ قرار دے دے. تو آپ نے فرمایا جو پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا ہے لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جہنم میں جائے گا. عن حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ قال، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ الجوال ولا الجعذری. ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بد زبان اور بد مزاج، بد زبان اور بد مزاج، سڑنے والا، جلنے والا، ماتھے پہ سلبٹے ہیں، کسی کے ساتھ منہ سیدھا کر کے بات نہیں کرنی، چہرے کے اوپر مسکراہٹ تو مسلمانوں کے اوپر اس نے حرام کر دی ہے کہ میں نے کسی کو سمائل بھی دینی ہے، کسی کے ساتھ اچھا پیش آنا ہے، کسی کو اچھے خندے پیشانی کے ساتھ ملنا ہے، کسی کے نصیب کے اندر ہی نہیں ہوتا. جب بولتا ہے بکواس کرتا ہے، گالی کے ساتھ بات شروع کرتا ہے، گالی پہ ختم کرتا ہے، جھوٹا ہے، زبان کا بد زبان ہے، زبان کا بد ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بد زبان اور بد مزاج دونوں جنت میں نہیں جائے، جتنی خواہ مرضی نیکیاں کر لے. تو ہمیں اپنی زبانوں کا اور اپنی رویوں کا محاسبہ کر لینا چاہیے. اللہ نہ کرے کہ اگر ہماری زبانوں پہ بد زبان ہوئی، ہمارے رویے بد اخلاق ہوئے، بد مزاج ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں اس کے بدلے ہمیں جنت سے محروم نہ کر دے کہ اللہ خالق و مالک نے کتنی نعمتیں وہاں پہ بیان کی، ساری کی ساری چھین دی جائیں گی. آغاز میں تو اللہ ان بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے اندر پھینک دے گا. اللہ خالق و مالک ہمیں محفوظ فرمائے. عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں قال لا يدخل الجنۃ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا ہو کون؟ جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہوا، اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا. تکبر کس کی چادر ہے؟ کس کا اوڑھنا ہے؟ اللہ کا. اللہ تکبر کرے جس نے 6 دنوں کے اندر پوری دنیا اور زمین و آسمان کو بنا دیا ہے. اللہ تکبر کرے جب جی چاہتا ہے کسی کو مار دیتا ہے. اللہ تکبر کرے جو ایک آنکھ جھپکنے کے دورانیے کے اندر تمام کی تمام مخلوقات کو تباہ و برباد کر دے اور اسی دورانیے کے اندر نئی مخلوقات پیدا کر دے. اللہ تکبر کرے جس کے پاس کن کی طاقت ہے، لفظ کن کے ساتھ جو مرضی کر لے. اللہ تکبر کے لائق ہے. یہ چادر اللہ کی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ کی چادر اللہ سے چھیننے کی ناپاک جسارت کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے. تیرے پاس حسن و جمال ہوگا، ہائٹ باڈی ہوگی، تیرے پاس خطابت کا ملکہ ہوگا، تیرے پاس چراغ کی بہترین آواز ہوگی قرآن کی تلاوت کرنے کی، تیرے پاس بہت اچھی گاڑی ہوگی، تیرے پاس بہت بڑا بنگلہ ہوگا، تیرے پاس بہت بڑی فیکٹری ہوگی، تیرا بڑا منصب ہوگا، تو بڑے اونچے خاندان کا ہوگا. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، تیرا اپنے پیشاب پر پخانے کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. جاؤ جا کر کے دیکھو ڈیالسس کے لیے بیڈوں کے اوپر جو لیٹے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم پیشاب ان کے خون کے اندر مکس ہو جاتا ہے. تیرا اپنی باڈی کے اوپر اختیار نہیں تو تکبر کرتا پھرتا ہے. تکبر اللہ کی چادر ہے، تکبر اللہ کا اوڑھنا بچھونا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ سے چادر تکبر کی چھین کے خود سینہ چوڑا کر کے چلتا پھرتا ہے، تکبر کرتا ہے، حسن و جمال پہ تکبر کرتا ہے، حسب و نسب پہ تکبر کرتا ہے، منصب پہ، مال پہ، دولت پہ، اپنی طاقت پہ، اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے. اور یہی پر بس نہیں، کہ ایمان تکبر کرنے والے کل قیامت کے دہاڑے جب اٹھیں گے تو چیونٹیوں جیسی سائز کے ہوں گے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے مسلے جا رہے ہوں گے، رسوا کر دیے جائیں گے، روندے جا رہے ہوں گے، لوگوں کے پاؤں
کے اندر سینہ چوڑا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے. قیامت کے دہاڑے جب حشر کا میدان لگے گا تو ان کا سائز دنیا کی کیڑی کی طرح ہوگا. یاد رکھنا. اللہ ہمیں ایسی بدبختی سے محفوظ فرمائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ قطاع، چغل خور اللہ محفوظ فرمائے. ادھر سے سنی ادھر سنا دی، ادھر سے سنی ادھر سنا دی. بے شک اپنے پاس سے کچھ نہیں لگایا، لفظ پر لفظ سنا دی، لیکن چغل خوری کی وجہ سے مسلمانوں کے باہم دلوں کے اندر کینہ پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے عداوتیں پیدا ہوتی ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مسلمانوں کے باہم چغلیاں کرتا ہے، ادھر سے سنتا ہے ادھر سناتا ہے، ادھر سے سنتا ہے ادھر سناتا ہے، بات پہنچے تو پوری دنیا کے اندر نشر کر دیتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام زبان نبوت سے اللہ کی وحی کے ساتھ بیان کرتے ہیں لا يدخل الجنہ لا يدخل الجنہ لا يدخل الجنہ. وہ حاجی ہے، وہ نمازی ہے، وہ بڑا کمال کا بندہ ہے، لیکن چغلیاں کرتا ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. محاسبہ کر لیں ذرا، کتنی لڑائیاں کروائی ہم نے، کتنے فساد کھڑے کیے ہم نے چغلیاں کر کے مسلمانوں کے باہم، کتنے گھر اجاڑ دیے، کتنے میاں بیویوں کے باہم لڑائیاں کروا دی ان کی آپس میں چغلیاں کرنے کی وجہ سے. آج زندہ ہے، سانس لے رہے ہیں، عقل سلیم باقی ہے، شعور باقی ہے، اچھے برے کی تمیز ہے، حجت قائم کر رہا ہوں اللہ کے نبی کا نام لے کے. محاسبہ کر لیں، میں بھی اور آپ بھی. اللہ کی قسم جتنے خواہ مرضی جنتیوں جیسے کام کر لو، لیکن اگر چغلی سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا چغل خور. عن سعید بن وقاص رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے من ادعا الى غیر ابیہ وهو يعلم انه غیر ابی فالجنۃ علیہ حرام. جو اپنی نسبت کسی غیر باپ کی طرف کرے کہ میرا فلاں باپ ہے اور اس کو پتا ہو کہ وہ میرا باپ نہیں ہے، اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے. اس ٹاپک پہ غالباً 3-4 سال پہلے یوں ہی اسی طرح کوئی تذکرہ ہوا تو بڑے سارے سوالات آئے، بڑی کالیں آئیں. یہ لے پالک بچوں والا معاملہ، جی میں نے تو بچہ لیا ہوا تھا، اس کو میں نے اپنا نام دے دیا، آپ نے یہ بات کی. میں نے کہا میں نے نہیں کہی، اللہ اور اس کے رسول نے کہی. میں کون ہوتا ہوں اپنے پاس سے بکواس کرنے والا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نہ تو کوئی اپنی نسبت غیر باپ کی طرف کر سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کی طرف نسبت کر سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے جبکہ اس کا بیٹا نہ ہو. جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حجت قائم ہو جائے، آیت آ جائے، حدیث آ جائے، تو پھر ایک صحابی اور ایک صحابیہ تھے، وہ آپس میں میاں بیوی تھے، بچوں کو جنم دے چکے تھے. ایک عورت ملتی ہے، دیکھتی ہے کہ یہ میاں بیوی ہیں، یہ بچے آپ کے ہیں؟ جی ہمارے ہیں. کہتی ہیں میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے، تمہارا تو اسلام کے مطابق نکاح حرام ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا بچے پیدا کرنے کے باوجود بھی جدا ہو گئے جب اللہ کے نبی کا فرمان پہنچا. تم نے کاغذات بنوا لیے ہیں، تم نے شناسی کارڈ بنوا لیے ہیں، تم نے سارا کچھ کر لیا ہے، جب اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا، اللہ خالق و مالک کا وہ علم آ گیا، تو پھر اس کام کو چھوڑ دو. اس بچے کو بتاؤ کہ بیٹا میں تمہارا باپ نہیں ہوں، میں نے فلاں سے لیا ہے، یہ میں نے اللہ کے نبی کا فرمان سنا ہے، میرے آپ کے لیے خیر اسی کے اندر ہے کہ ہم آپ کو بیٹا ماننے سے انکار کر دیں، نام دینے سے انکار کر دیں، اور آپ کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ آپ اپنے اس والد کے کھانے کے اندر اپنے باپ کا نام لکھو. ہم آپ کے والد نہیں ہیں لیکن آپ کے والد کی طرح آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کی پرورش کی ہے، آپ کی تربیت کی ہے، آپ کو تعلیم دی ہے، اور قطعاً آپ کی وراثت کے اندر ایک پائے کے بھی حصہ دار نہیں آپ کے لیے پالک. ہاں وصیت کر سکتے ہیں، جو اختیار اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے آپ اس کی وصیت کر سکتے ہیں. 100 میں سے 33 روپے آپ وصیت کر سکتے ہیں. وصیت لکھیں کہ میری یہ وصیت ہے کہ میرے مال میں سے اتنا پیسہ میرے فلاں لے پالک کو دے دیا جائے، اس کے بعد بٹوارا کیا جائے. وصیت کو استعمال کر لیں، اللہ نے اختیار دیا ہے. لیکن بدقسمتی سے، بد نصیبی سے وہ مالدار لوگ، اتنی بڑی اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے وصیت کا لکھنا اور وصیت کا کرنا، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. آج ہی اس بات پہ غور و فکر کریں، سوچیں اور سمجھیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے. اس مسجد سے باہر جانا ہے، میں نے اگلا جملہ بولنا ہے کہ نہیں بولنا، مجھے جماعت کروانا یا نماز پڑھنا نصیب ہوگا کہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں. مجھے چاہیے کہ میں کچھ ایسی وصیت لکھ دوں کہ میرے مال میں سے میرے فلاں جو رشتہ دار غریب ہیں اتنا ان کو دے دیں، اس کے بعد بٹوارا کریں. کیا میرے پاس مال نہیں ہے؟ کیا اس وصیت کرنے سے لوگوں کا بھلا فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ مرنے کے بعد بھی اللہ کی قسم اجر پہنچ رہا ہے. تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ کوئی بندہ اپنی نسبت کسی غیر باپ کی طرف کرے اور اس کو پتا ہو کہ یہ میرا باپ نہیں، جنت اس کے اوپر حرام ہے. اور کوئی مرد اپنے آپ کو کسی کا باپ کہے جبکہ وہ اس کا باپ نہیں، کسی کو اپنا بیٹا قرار دے جبکہ وہ اس کا بیٹا نہیں،
اس باپ کے اوپر بھی جنت حرام ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام کے تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پہ میں اپنی ان بہنوں کے لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو بے جا منہ اٹھائے وقتاً فوقتاً چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے خامدوں سے خلا اور طلاق کا تقاضا کرنا شروع کر دیتی، نہیں تو پھر چھڑ دے مجھے، میں نہیں رہنا، طلاق دے دے مجھے، میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، جبکہ پیچھے وجہ کوئی بھی نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور اختلافات ہو جانا ایک میاں بیوی کے اندر یقین مانے یہ بھی ایک پیار محبت میں اضافے کی ایک دلیل ہے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ محترم جناب سید معراج ربانی حفظہ اللہ تعالی انڈین ہے، یوں تو مکہ مکرمہ میں سعودی عرب کے اندر کو کمال کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو لمبا کرے۔ میں نے ان سے بہت استفادہ کیا، میرے عقائد، میرے نظریات، میری سوچیں اس ایک بندے کی وجہ سے بحمد اللہ تعالیٰ تبدیل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ ان کی ایک گفتگو میں سن رہا تھا، کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا ازدواجی لائف ہے جس کے اندر لڑائی نہ ہو، وہ بھی کیا پیار محبت ہے میاں بیوی کا جس کے اندر کچھ اختلاف نہ ہو۔ اختلاف اللہ کی قسم یہ محبت کے اندر اضافے کا سبب بن جاتے ہیں، لیکن دانائی اور سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بیوی پہ اللہ سبحانہ و تعالی جنت کو حرام کر دیتا ہے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، وہ جنت میں جانا تو درکنار جنت کی خوشبو بھی اس کی ناک تک نہیں پہنچ سکتی، جبکہ جنت کی خوشبو بڑی دور دور پھیلی ہوگی۔ اللہ خالق و مالک اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا جو اپنے خامن سے خلا کا اور طلاق کا تقاضا کرے اور بغیر کسی عذر کے۔ اس عورت کے اوپر جنت حرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام کے تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو جہنم کی راہوں کو ہموار کرتے ہیں اور جنت کی راہوں کو دشوار کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعت دلالہ وکل دلالت فی النار۔ جو بی بی آگے سے ڈنڈے مارتی ہے، خامد کو تھپڑ مارتی ہے، گالیاں بکتی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اس سے اپنی جان چھڑوا لیں۔ یہ آپ کے پاس اختیار موجود ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، اتنی وہ بد زبان اور بد کلام اور ہاتھ کی اتنی کھلی ہے کہ خامد کو تھپڑ مارتی ہے، ڈنڈے مارتی ہے، دفاع کرے اسے۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا، چھوڑ دیں۔ میں قطعاً کسی کا گھر برباد نہیں کر رہا، لیکن اس حد تک جو بی بی پہنچ جائے اس کو سمجھیں، سمجھائیں، اس کے رشتہ داروں کو ڈالیں، ساری کوششوں کافشوں کے باوجود بھی باز نہیں آتی تو دفع کریں اس کو، جان چھڑا لیں اس سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارے ذمہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کی حدود کو کراس نہیں کرنا، ہم نے اس کو ایسی مار نہیں مارنی کہ اس کو زخم آئے، اس کے چہرے پہ تھپڑ مارے، ڈنڈے مارے، سوٹے مارے، ہمیں یہ اجازت نہیں ہے۔ آپ اسلام کی حدود کے اندر رہتے اس کو سمجھائیں، اگر سمجھ جائے ساری کوششوں کے باوجود نہ سمجھے اس کو طلاق دے دیں، نہ تو اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں کسی غیرت کے نام پہ، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ برہنہ حالت میں دیکھ بھی لے، آپ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، فساد نہیں کرنا، فتنہ نہیں کھڑا کرنا، جان چھڑا لیں۔ بڑی ساری راہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہموار کی، ہم مردوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے طلاق، لیکن کراہت کے ساتھ ہے، تل امکان کوشش کریں، نہیں مقام سیدھا ہوتا تو جان چھڑا لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، کہنے والے، سننے والوں اور سننے والیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔